چیز میں چھوڑ دوں۔ حضور کے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بدکاری چھوڑ، نہیں فرمایا کہ تو چوری چھوڑ، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو زناکاری چھوڑ، فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جب تو جھوٹ چھوڑے گا تو تیری ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ ایسا ہی ہوا، نوجوان کو کہا تھا کل کہ تو جھوٹ آئندہ نہ بولنا۔ دوسرے دن وہ جب نبی کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو بات بتائی تھی اس کے صدقے سے میرے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ کہا میں جب میں بدکاری کے لیے نکلنے لگا تو مجھے پہلے چوری کرنا تھی، پھر مجھے شراب پینی تھی، پھر مجھے کل آپ کی بارگاہ میں بھی آنا تھا چونکہ آپ کے سامنے آئے بغیر میں رہ نہیں سکتا تھا، آپ سے ملے بغیر میں رہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے سوچا اگر کل پھر میرے آقا پوچھیں گے کہ بتا تو نے کیا کیا، اگر میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا تو مارا جاؤں گا، اگر نہیں بتاؤں گا تو وعدہ خلافی ہوگی، جھوٹ ہوگا، لہذا یا رسول اللہ میں نے ساری چیزیں ایک رات میں ہی چھوڑ دی۔ اور تم بھی ایسا کرو میرے محبوب کے امتی ہو، میرا رب میرا بھی حامی ہو اور تمہارا بھی۔ اور زندگی بہت مختصر ہے۔ اللہ دیکھیے یہ میں نے کہا کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سارا، یہ میرا بھی ریکارڈ ہے، آپ کا بھی یہ ریکارڈ ہے، آپ کی سوچیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ کس وقت کون سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ فرما مال حاضر کتاب، قیامت کے دن جب یہ سارا کچھ سامنے ہو جائے گا نا، گھر میں کسی نے مذاق کیا، چونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے نا۔ یہاں کیا ہوتا ہے جی وہ جو کرتے ہیں ایڈٹ، کیا ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا، آپ تو نہیں ایڈیٹنگ کرتے نا، آپ تو کرتے ہوں گے نا، وہ رب ایڈٹ نہیں کرتا، اس کا کمال ہی ہے، وہ ایڈٹ نہیں کرتا، وہ ایڈٹ نہیں، ایز اٹ از ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ فرما مال حاضر کتاب، اوہو اس ریکارڈ کو کیا ہو گیا، ہم نے یار مذاق کیا تھا اس فلاں بندے کے ساتھ، وہ بھی ریکارڈ ہے، تو یہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے میری جان۔ لہٰذا تین چیزیں ان کی طرف توجہ رکھو، کم کھاؤ کہ زیادہ کھانے سے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور بے غیرت ہو جاتی ہیں قومیں، جیسے ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے کئی لوگ، وہ بے غیرتی در در پہ لے جاتی ہے، بھیک منگواتی ہے۔ زیادہ کھانے سے بے غیرتی بے ضمیری پیدا ہو جاتی ہے، بے ہمیتی پیدا ہو جاتی ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز اندر نہیں رہتی۔ کم کھانا، حد اعتدال میں رہنا، بھوک لگے تو کھاؤ اور بھوک باقی رہے تو چھوڑو، میں ضمانت دیتا ہوں کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، کسی جگہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، چونکہ میرے رسول کا فرمان کبھی رد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ سارا سلسلہ سے نیند جب گہری آئے تو سو، اور یوں ہی لیٹ کر بستر پہ مت پاسے پلٹتے رہو، اور جتنا عرصہ پاسے پلٹنے ہیں اتنے عرصہ میں مجھے بلاتے رہو۔ فَاذْكُرُونِي، مجھے بیل دے کر دیکھو، میں فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اذکرکم، تم مجھے پکارو گے نیچے، میں اوپر سے تمہاری طرف۔ اذکرکم کا کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا، میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ اب جب میں متوجہ اب جتنی دیر تو یاد کر رہا ہے رب کو، بیٹھ جا آنکھیں بند کر کے کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہے، واللہ متوجہ ہے، قسم بخدا متوجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب تجھے توفیق ذکر مل گئی، سمجھ کے رب کی توجہ بھی مل گئی، سمجھ لے کہ رب کی توجہ بھی مل گئی۔ تو رات کو بیٹھ، بستر پہ پلٹے نہ کھا، جب نیند تیری آخری انتہا کو پہنچے، گر جائے تو اس وقت سو جا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ جب پہلے تو یاد کرتا رہے گا، رب متوجہ رہے گا، پھر تو سو جائے گا، رب تیرا نگہبان ہو جائے گا۔ یہ بات تیری سمجھ میں آئی؟ یہ میرا ادب یا فلسفہ نہیں ہے میری جان، پہلے ذاکر رہے گا پھر نگہبان ہو جائے گا، پھر کہے گا میرے بندہ سو گیا، اب یہ سویا ہوا ہے، میں اس کی حفاظت کروں، کوئی شر اس کے قریب مت آئے۔ ایسا ہی ہے، بخدا ایسا ہی ہے، اور یقینی ایسا ہی ہے۔ تو ایسا کر کے دیکھ، صبح جب تو اٹھے گا تر و تازہ اٹھے گا، کیونکہ رات کو رب کی نگہبانی میں تو سو گیا تھا۔
اور جب اسے نیند آتی ہے تجھے، اسرائیل تیری روح کو موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور رب تیری نیند کو، روح کو نیند کے وقت قبض کرتا ہے۔ جب تک تیری روح رب کے ہاتھ میں نہیں جاتی تجھے نیند نہیں آتی۔ سمجھ آئی؟ بچہ جب تک ماں کی چھاتی سے نہیں لگتا اس کے بے چینی رہتی ہے۔ نحن عیال اللہ، ہم اللہ کے کنبے ہیں، کسی کا دلاسا ہمیں سکون نہیں دے سکتا، صرف محبوب کا دلاسا سکون دے سکتا ہے۔ مغرب کی حد دیکھو، ڈرگ، گولیاں نیند کی ٹنوں کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ 50 درجے ڈگری پہ سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر روڑی کوٹنے والا، جس کے وٹامنز بھی پورے نہیں ہوتے، کوئی منرل اس کو نہیں ملتا، شام کو جب تھکا ماندہ خشک روٹی پیاز کے ساتھ یا پکوڑے کے ساتھ لے کر ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی اسے میسر نہیں آتا، گرم پانی پیتا ہے، پیتے ہی اسے مزے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ کیوں؟ رب پیار سے اس کی روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے کہ میرا بندہ سو جائے، میرا بندہ سو جائے۔ رب جن سے پیار نہیں کرتا ان کی نیندیں اونچاٹ کر دیتا ہے، ان کی نیندیں اجڑ جاتی ہیں، ان کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ نیند کے وقت، علامہ شیر محمد قادری صاحب، نیند کے وقت خود اللہ اپنے دستے قدرت میں بندے کی روح کو لیتا ہے، اور جو ہی اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے پیار سے بندہ سو جاتا ہے۔ گویا اللہ کا انسانی روح کو ہاتھ میں لینا یہ لوری ہے جس سے تو یکدم سو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ میں نے کتنی چیزیں آپ کو بتائی، اور میں نے آپ کے سامنے کیا درد رکھا، اور میں نے آپ کے سامنے اللہ کا کتنا پیار رکھا۔ کیا آپ کے دل میں ذرا سا جنبش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا آپ کے ضمیر نے ذرا سا بھی زندگی اور حیات کا ساتھ دینا چاہا کہ نہیں چاہا؟ اور یہ حقائق ہیں جن کو کوئی دنیا کی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ دنیا کا کوئی فلاسفر، کوئی دانشور، کوئی محقق اس کو رد نہیں کر سکتا جو میں نے کہا ہے، چونکہ یہ میرے خالق نے کہا ہوا ہے، اور یہ میرے نبی نے کہا ہوا ہے۔ اللہ جو بھی کہتا ہے وہ نبی کی زبان سے کہتا ہے۔ اللہ جب بھی بولتا ہے نبی کی زبان سے بولتا ہے، اور اللہ جب بھی دیتا ہے نبی کے وسیلہ سے دیتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیے بھی دعا کرو راتوں کو اٹھ کر۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ میرے لفظ میرے مولا نے بھی لکھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ جب لکھتا ہے ما یلفظ، آپ کوئی لفظ نہیں بولتے، یہ لکھا گیا ہے پروردگار عالم نے کہ زندہ جاوید قوم اور زندہ جاوید ملک اور ترقی کرتا ہوا، ابھرتا ہوا، اٹھتا ہوا، پھیلتا ہوا ملک صرف پاکستان ہے اسلامی دنیا میں۔ اس کی ترقی کی راہوں کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کی سرحدوں کو پھیلنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، اس کی سرحدیں سکڑنا کاتب تقدیر نے اب لکھا ہی نہیں ہے۔ بہتا رہے گا خون، چلتی رہے گی یہ ساری چیزیں، رب مجبور کر دے گا ان لوگوں کو بھی جو لوگ اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان اسلامی دنیا کا ایک نمائندہ ملک ہے۔ پاکستان دنیا اسلام کے 52 ملکوں کی زبان ہے۔ پاکستان دنیا اسلام کے 52 ملکوں کی آنکھ ہے۔ پاکستان دنیا اسلام کے 52 ملکوں کا بازو ہے۔ پاکستان دنیا اسلام کی 52 ملکوں کے لیے حیات بخش نسخہ ہے۔ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو اب کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کا اب کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔